الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری حدیثیں درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے، کسی مشکل میں ہوں گے، کسی بیماری میں ہوں گے، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کسی پر کیا پرابلم، کسی کی کیا مسئلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود شریف مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، درود پاک کا ورد شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے آپ انشاءاللہ اپنی مصیبت کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ کتابوں میں علماء نے لکھا، درود پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے آب کوثر، اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرضہ لیا۔ اس زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے، 3000 دینار قرضہ لیا، مثال کے طور پہ 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے کہ اتنے ٹائم میں پیسے واپس کر دوں گا۔ جب ٹائم پورا ہوا تو دوست نے کہا بھائی میرا قرضہ واپس کرو، تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ دوبارہ کہا پیسے دو، کچھ دنوں کے بعد کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی دن ٹرائی کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، پیسے نہیں ملے۔ اب وہ جو دوست تھا وہ عدالت میں چلا گیا، جج صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے جج صاحب اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں، پیسے دے نہیں رہا ہے۔ قاضی نے اس کو بلایا، بلا کر پوچھا پیسے دینے ہیں؟ ہاں دینے ہیں۔ اب تمہارے پاس 30 دن ہیں، قرضہ لوٹا دو۔ یہ بندہ گھر آیا پریشان، پیسے تو تھے نہیں، کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے، علماء کہتے ہیں یہ حدیث سنی ہوگی جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا، کہ جو مصیبت میں ہو، پریشانیوں میں ہو، درود پاک پڑھے، درود پاک پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اس بندے نے سوچا کام کاج پیسے تو ہے نہیں، چلو میں درود پاک ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ صبح و شام درود پاک پڑھنے لگا، لگاتار درود پاک پڑھنے لگا۔ 27 دن ہو گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے، 3 دن باقی رہ گئے۔ 28ویں رات آئی تو خواب دیکھا اس نے کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بندہ صبح اٹھتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں کس نے کہا ہے، کس کی آواز تھی، کنفیوز۔ اگلا دن پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے گزارا۔ اگلی رات قسمت جاگ اٹھی، نبی پاک خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا، یہ 29واں دن تھا، بڑا خوش تھا، نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا تھا، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس جاؤں گا اور جا کر بتاؤں گا کہ حضرت مجھے نبی پاک نے خواب میں فرمایا میرا قرضہ ادا کریں، تو مجھ سے اگر اس نے کوئی ثبوت مانگ لیا، کوئی پروف مانگ لیا، تو میں کیسے کیا جواب دوں گا؟ اسی تذبذب میں، اسی سوچ و بچار میں اس کا یہ آخری دن بھی گزر گیا۔ رات سویا تو نبی پاک پھر خواب میں تشریف لایا، کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہا حضور میں جاتا تو صحیح، لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لے، کوئی پروف مانگے کہ بھئی میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وزیر صاحب کو جا کر کہنا آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پورے نہیں ہوتے نا
آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. اب جب یہ صبح اٹھا تو بہت زیادہ خوش تھا کہ اب تو نبی پاک نے ثبوت بھی دے دیا. مگر یہ آخری دن تھا, عدالت میں بھی اسی دن جانا تھا. صبح پہنچ گیا وزیر صاحب کے پاس, اور وزیر صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیزی تھے. کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہ بتائیے کیا بات کرنی ہے. کہ ایک خاص پیغام دینا ہے. کہ کس کا پیغام دینا ہے. کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا. اچھا کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, میرا یہ قرضہ آپ ادا کر دیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا قرضہ ادا کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے پیارے آقا کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ثبوت ہے, کوئی گواہی ہے؟ کہتا ہے نبی پاک نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, ثبوت بھی عطا فرمایا ہے. کہ فرمائیے. ثبوت یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. آپ اس سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے جب تک آپ کے 5000 بار درود پورے نہ ہو جائے. اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی ایسا وزیر ہو, کوئی ایسا شخص ہو جو روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوگا, وہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. جب اس نے یہ سنا نا وہ تو جھوم گیا. کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے. وہ کمرے میں گیا اور واپس آ کر 3000 دینار لے کر نہیں آیا, وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتا ہے پہلے 3000 دینار تو جو میرے آقا نے حکم فرمایا لبیک یا رسول اللہ, یہ پہلے تو 3000 دینار یہ لیجئے. پھر کہتا ہے 3000 دینار مزید لیجئے, اتنی پیاری خوشخبری لے کر میرے گھر آئے, نبی پاک کا پیغام لے کر میرے گھر آئے, یہ اس خوشخبری کے لیے آپ کو تحفہ ہے. اور مزید 3000 دینار لیجئے اور اپنا کچھ کام کاج شروع کیجئے, بچوں کے لیے کوئی کام شروع کیجئے, اور میرے لائق کبھی بھی کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں. اب کبھی بھی زندگی میں کوئی کام پڑ جائے میرے پاس آنا. اب یہ دیوانہ خوش باش عدالت پہنچ گیا اور جج صاحب کے پاس جا کر اس نے 3000 دینار دے دی. جج صاحب یہ لیجئے میرے پیسے. جج صاحب نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ پیسے آئے کہاں سے؟ تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, تم خود کہتے تھے کاروبار ختم ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا ہوں, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی ساری رقم کیسے لے کر آئے؟ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنایا اور گویا یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب جب یہ پورا واقعہ اس نے عدالت میں سنایا نا تو جج صاحب بھی کیسا عاشق رسول تھا, اس زمانے کے قاضی بھی کیسے ہوتے تھے. وہ قاضی اپنے کمرے میں گیا اور 3000 دینار لا کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے, تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا وہ دوست جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی سارا واقعہ دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب رکیے تو صحیح, ذرا کاغذ قلم منگوائیے, میں بھی نبی پاک کا امتی ہوں, میں اپنے بھائی کا سارا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا وہ دیوانہ تھا, وہ کہتا ہے جج صاحب ہوں تواڈے پیسے واپس لے لو, ساڈا تو قرضہ ہی مک گیا, میرا تو قرضہ ہی اس نے معاف کر دیا, اب آپ نے جو 3000 دیے واپس لے لیں. جج صاحب بھی کیسے تھے, کہتے ہیں جناب جو نبی پاک کے نام پر پیسے نکالے ہیں اب وہ واپس نہیں لینے, یہ بھی تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. اب اس پورے واقعے سے جو کیا ہوا کہ وہ بندہ جو 3000 دینار کا مقروض تھا, جیل ہونی تھی اسے, وہ 12000 دینار لے کر گھر کو خوشی خوشی جا رہا ہے. تو یہ ہے درود پاک. پہلے تو یقین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے بگڑے کام کیسے بنتے ہیں, مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں, کیوں نہ آسان ہو. خود نبی پاک کی حدیث ہے نا کہ مشکلوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. تو پلیز ہمارے شہروں میں تو یہ موبائل اور سوشل میڈیا بہت زیادہ آ گیا ہے, مگر سنا یہ کہ گاؤں والے بھی اس میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں, سارا دن رات بھر موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اپنا فضول ٹائم ضائع نہ کریں, زبان ذکر و درود میں تر رکھیں. یہ اتنی آسان نیکی ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بندہ پڑھتا رہے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگتا جاتا ہے. اب آپ بتائیں, آپ ماشاءاللہ یہاں کھیت بہت سارے ہیں, ایک بیج لگائیں اور میں آپ کو کہوں ذرا درخت اگا کر بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک پورا درخت ناریل کا درخت لگائیں یا جناب کھجور کا لگائیں یا سیب کا لگائیں, جو بھی درخت یہاں لگتے ہوں گے علاقے میں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے درخت بننے میں. محنت کرنی پڑتی, بیج بونا ہے, کھاد ڈالنی ہے, پانی دینا ہے, 2-3 سال بعد جا کر وہ پھل دیتا ہوگا. سبحان اللہ, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ.
اب کہیے اللہ اکبر. 1 منٹ پورا نہیں لگا ہے مگر سبحان اللہ. اے میرے پیارے بھائیوں، آپ سب نے انشاءاللہ جنت میں 3 درخت لگا لیے ہیں. جنت درخت بھی کہاں لگے؟ جنت کے اندر. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اتنا آسان. اور ہم ہیں کہ جناب فضول باتیں کیے جا رہے ہیں. تو پہلا آج کا سبق، پہلا آج کا مدنی پھول یہ لے لیں کہ اپنے جیب میں تسبیح رکھیں اور صبح و شام درود پاک، کلمہ پاک، تسبیح پڑھتے رہا کریں. اچھا، ایک سوال کرنا چاہوں گا. اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ واہ بھائی، ہر بندہ چاہتا ہے. ہر مسلمان، جس سے پوچھو نا ساری دنیا میں کیوں چاہتا ہے پتہ ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کلمے والی موت نصیب ہو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اتنے سارے سب نے ہاتھ اٹھایا. اب میں دوسرا سوال کروں گا، ہاتھ نہیں اٹھانا. اب جواب اپنے آپ کو خود دے دینا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا، پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ یہ پورا مہینہ جو گزرا ہے اس میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب کمال کی بات نہیں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ حالانکہ افضل الذکر کہا گیا. جتنے ذکر ہے نا، سب ذکر میں حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، مگر نہیں پڑھتے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ جس دن آپ نے ذکر و درود کرنا شروع کر دیا نا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کے کاندھوں کا بوجھ اترنے لگ جائے گا، آپ فریش فیل کریں گے، آپ کی فصلیں برکت والی ہو جائیں گی. اللہ رسول کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے انشاءاللہ. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر سوشل میڈیا پہ فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے ذکر و درود کرتے رہیں گے انشاءاللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا. آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا ویسے تو ہر فرمان ہی با کمال ہے، مگر یہاں نبی پاک کا فرمان شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے. ایک ایسا شخص، ایک ایسے صحابی کہ جن کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ تیار کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس صحابی کی قسمت دیکھیں. مگر پیارے آقا علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جہاں پیدا ہوئے تھے نا صحابی رسول، وہیں ان کا انتقال، اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ کاش اس کا انتقال اس کی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور شہر میں ہوتا. ہے نا عجیب بات کہ جہاں یہ پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور شہر میں ہوتا. صحابہ کرام سارے حیران ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا راز ہے کہ بندہ جہاں پیدا ہو وہاں نہیں بلکہ کسی اور جگہ پر اس کا انتقال ہو؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ دوسرے شہر میں انتقال کرتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی جگہ سے لے کر اس کے مرنے تک ساری زمین کی پیمائش کر کے اتنی زمین اسے جنت میں عطا کر دی جاتی ہے. کیسی کمال کی بات ہے کہ بندہ پیدا کہیں ہوا، انتقال کہیں ہوا، اس کے درمیان جتنی جگہ ہے نا وہ ساری جگہ کی پیمائش کی جاتی ہے اور اتنی جگہ اسے جنت میں عطا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اے میری پیاری اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ہم پیدا وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے،
ٹھیک ہے، روح بھی اسی جگہ نکلتی ہے جہاں رب کی مرضی ہے، لیکن چونکہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اس کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ہے، لہٰذا اس کا غیر اختیاری کام جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس پر بھی اجر عطا کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ارادے اور اختیار سے بھی کوئی اچھے کام وہ کر لے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس کا بھی اسے اجر نہیں ملے گا، مگر ایمان دل میں ہے، جو کام ہمارے ہاتھ میں نہیں اگر وہ بھی ہم سے ہو جائے تو بھی رب عز و جل اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت بات، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ تو یاد رکھیے نبی پاک کا دامن تھامنا یہ بڑی برکتیں لاتا ہے، اللہ ہمیں مرتے دم تک نبی پاک کی غلامی عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ایمان سلامت لے کر اللہ کرے مدینہ منورہ میں ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ اچھا اب یہاں ایک اور عجیب بات ہے، یہ صحابی رسول جن کا انتقال ہوا تھا یہ تو مدینے میں ہوا تھا، پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مدینے میں ہوئے تھے، انتقال کہاں ہوا؟ مدینے میں ہوا، اور مدینے میں مرنا تو بڑی کمال کی سعادت ہے۔ ہاں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کریں، سبحان اللہ۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، سبحان اللہ۔ لیکن اب اس صحابی کے بارے میں نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ مدینے کے علاوہ کہیں اور موت ہوتی، یعنی جہاں پیدا ہوا وہاں موت نہ ہوتی؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کاش ان کی ولادت کسی اور شہر میں ہوتی اور ان کا انتقال مدینے میں ہوتا، کیونکہ موت تو مدینے کی اچھی ہے نا، جنت البقیع، سبحان اللہ، ایسا قبرستان ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، تو کسی اور شہر میں پیدا ہوتے، مدینے میں انتقال ہوتا تو جتنی درمیان کی زمین ہے وہ پیمائش کر کے وہ ساری جنت میں انہیں عطا کر دی جاتی، سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سفر کی موت وطن کی موت سے افضل ہے، اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے سبحان اللہ، یعنی سفر کی موت شہادت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، ملتان شریف میں کتنے اولیاء کرام کے مزار ہیں، کبھی ایک جائزہ لیجئے، کبھی مزار پہ جایا کریں نا تو ایک چیز آپ چیک کریں، آپ کو اکثر مزارات پر ایک چیز واضح طور پر ملے گی کہ ہم جس مزار پر جاتے ہیں، جہاں مزار ہوتا ہے نا وہ صاحب مزار اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں کیا ملتان میں پیدا ہوئے؟ داتا گنج بخش کیا لاہور کے ہیں؟ بابا فرید کیا پاک پتن میں پیدا ہوئے؟ غور کیجئے۔ عبداللہ شاہ غازی کراچی میں، مدینے میں پیدا ہوئے، وصال کہاں ہوا؟ کراچی میں۔ خود غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں پیدا نہیں ہوئے، جیلان میں پیدا ہوئے۔ اب آپ غور کرتے جائیں کہ کہاں کہاں بڑے بڑے بزرگوں کے مزار ہیں جو کہاں سے آئے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے اور وہ اجمیر پہنچ گئے، یہ کہاں سے چلتے تھے؟ کوئی افغانستان میں پیدا ہوا، کوئی ایران فارس میں پیدا ہوا، کوئی جناب مدینے میں پیدا ہوا، کوئی مصر میں، کہاں سے چلے اور ان کا مزار کہاں بن گیا؟ اب ذرا سوچیں کہ جو فارس سے چل کر اجمیر میں انتقال کر رہا ہے، جو جناب افغانستان سے چل کر بریلی میں انتقال کر رہا ہے، جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، اب غور کریں کہ اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ ساری جگہ انشاءاللہ ان کے لیے جنت میں انہیں عطا کر دی جائے گی۔ اچھا یہ سفر کیوں ہوئے تھے یہ بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سفر کیوں ہوئے تھے؟ خواجہ غریب نواز کیوں آئے تھے؟ کسی بزنس ٹرپ پہ اجمیر آئے تھے؟ بلکہ اجمیر سے پہلے تو لاہور آئے تھے، ہمارے داتا صاحب کے قدموں میں آئے تھے نا، 40 دن انہوں نے لاہور میں چلا کیا۔ جتنے مزارات ہیں یہ اللہ کے دین کے پھیلانے آئے تھے، انہوں نے گھر چھوڑا، انہوں نے وطن چھوڑا، واپس نہیں جا سکے اور کسی اور جگہ پر ان کا وصال ہو گیا۔ یہ سارے مزارات پکار کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا، دین پھیلانے کے لیے سفر کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ۔ بلکہ اس سے اور اوپر چلتے ہیں نا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو سمجھیے ذرا۔ آپ کو پتہ ہے
صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے صحابہ تھے؟ نبی پاک نے جب حجۃ الوداع آخری خطبہ دیا نا حج کا، تو 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے عرفات کے میدان میں. اور آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کم و بیش 10,000 صحابہ کرام. تو باقی 1,14,000 کہاں گئے؟ یقیناً مکے میں کچھ ہزار صحابہ ہوں گے جنت المعلا میں، باقی کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کبھی پتا چلتا ہے فلاں علاقے میں صحابی کا مزار ہے، دنیا بھر میں صحابہ کے مزار، مصر میں، عراق میں، آپ جائیں تو صحیح جارڈن میں، دنیا بھر میں. بلکہ بھائی بتا رہے تھے کہ چائنا میں وہ گئے، بتایا کہ وہاں گوانزو ایک شہر ہے جہاں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مشہور ہے. آپ کبھی سوچے تو صحیح مدینے سے چائنا دور کتنا ہے؟ اگر جہاز بھی چلے نا کنٹینیو نان سٹاپ تو بھی کم از کم 11-12 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی. پتہ نہیں کیسے پہنچے ہوں گے اس زمانے میں چائنا، مگر کیوں گئے تھے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. آج ہے پاکستان میں رہنے والوں جو ہم مسلمان ہیں نا، تو یہ صحابہ اور اولیاء کی مہربانی ہے نا کہ یہ چلے یہاں تک، سفر کیا، واپس نہیں گئے. تو یہ حدیث پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ بندہ اگر سفر میں مرتا ہے، اپنے وطن سے دور اس کا وصال ہوتا ہے، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے. مگر آج ہم میں سے ٹریول کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، کبھی جائیں بس اسٹیشن پر، ٹرین اسٹیشن پر ٹکٹیں نہیں ملتی ہیں، اتنے لوگ جا رہے ہوتے، جہاز بھرے ہوئے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں، مگر وہ سفر کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی کاروبار کے لیے کر رہا ہے، کوئی دوستوں سے ملنے، فیملی کے پاس سفر کر رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے سفر کر رہا ہے. اس پوری ٹرین کے اندر، پوری بس کے اندر، پورے جہاز میں ایسے کتنے ہیں جو دین کے لیے سفر کر رہے ہیں، جو راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں. آج میرا موضوع یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم اتنے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، اس میں مجھے بہت سارے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں، مگر ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے کہ بھائی نماز پڑھتا ہوں نا، روزے رکھتا ہوں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہوں، اور اپنے تمام حقوق کو پورے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، زندگی تو اچھی گزر رہی ہے، مگر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ راہ خدا میں سفر بھی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں، اپنے شہر سے باہر جا کر کسی کو اللہ رسول کی بات پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ ایسا بالکل بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے کا کام تو دعوت اسلامی والوں کا ہے، یہ جاتے ہیں نا قافلے میں دعوت اسلامی والے، یہ چلے جائیں گے، بس ٹھیک ہے. تو کیا یہ ذمہ داری صرف دعوت اسلامی والوں کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف چند اسلامی بھائیوں کی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رسول کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، نیکی کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے سفر کرنا چاہیے. اور اس کے فضائل کتنے ہیں کبھی آپ سوچیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت سنیے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. یعنی اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا. یعنی جس کے اوپر راہ خدا کا غبار ہوگا نا، وہ پھر دوزخ میں نہیں جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ راہ خدا کا غبار وہ ہے جو رب کی رضا کے لیے راستے پہ چلا جائے اور وہاں سے غبار بدن، کپڑوں یا پاؤں پر پڑ جائے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو غبار پڑتا ہے نا، دھول مٹی اڑتی ہے. سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اے قافلوں میں جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اے اجتماع کے لیے آج آنے والوں، ہاں آج اس اجتماع کے لیے جو آپ نے سفر کیا ہے نا، ہم سب کے چپلوں پر، سب کے جوتوں پر غبار لگا ہوگا، کسی کے چہرے پر، کسی کی چادر پر غبار لگا ہوگا. جو اس اجتماع میں شرکت کرنے آئے ہیں، ہم یہاں کوئی اور کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم دنیا کا کوئی مال جمع کرنے نہیں آئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو. کہ حدیث پاک کیا ہے دوبارہ سن لو کہ اللہ کے نبی فرماتے، کسی بندے پر راہ خدا کا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس اجتماع کی برکت سے، یہاں آنے کی برکت سے ہم سب پر جہنم کو حرام فرما دے، جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے. تو ایسی محفلوں میں، ایسے اجتماع میں اور ایسے سفر کرتے رہا کریں نا کہ جہاں ہمارے کبھی چہرے پر غبار راہ خدا کا پڑے. لوگ دھول مٹی میں صبح سے شام تک ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ پیسے کمانے جا رہے ہیں، کاروبار کرنے جا رہے ہیں، دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں.
راہ خدا میں بھی تو سفر کرتے رہنا چاہیے، اور یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ پوچھا گیا کون مسافر؟ فرمایا وہ جو اپنے دین کے لیے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سفر کرتے ہیں، روز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ اے راہ خدا میں سفر کرنے والوں مبارک ہو، اے قافلوں میں سفر کرنے والوں مبارک ہو، اے دین کے لیے ملک ملک گاؤں گاؤں شہر شہر سفر کرنے والوں مبارک ہو۔ نبی پاک فرماتے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کا انہیں قرب ملے گا۔ کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا، وہ سفر میں ہی رہا کرتے تھے، وہ دین کی راہ میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہیں قرب ملے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ شہاب الدین سہروردی بڑی عظیم ہستی ہے۔ پتہ ہے کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں۔ جتنے سہروردی ہیں نا، یہ سلسلہ سہروردیہ کے جو ہیڈ ہیں یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی بزرگی کا عالم یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرماتے اس کی برکت سے میرا سینہ علم لدنی سے بھر گیا۔ غوث پاک نے جب ہاتھ رکھا نا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر، آپ کہتے ہیں میرا سینہ علم لدنی سے بھر گیا۔ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خاص علم خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی کیا فرماتے ہیں سنیے گا، اب غور سے سنیے گا۔ تہجد پڑھنے، روزے رکھنے اور نفل نمازیں پڑھنے سے جو دل پر اثر ہوتا ہے نا، راہ خدا میں سفر کرنے سے بھی دل پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، نفل تہجد بہت اچھی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے، خوف خدا ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، یاد الہی ملتی ہے، رقت قلبی ملتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، راہ خدا میں سفر کریں تو بھی یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہم نفلی عبادتیں بھی کریں اور راہ خدا میں سفر کرنے کا ذہن بھی بنائیں۔ کوئی تو کوٹا ہونا چاہیے نا، ایک ہی گاؤں میں پیدا ہوئے، ایک ہی علاقے میں بڑے ہوئے اور جناب وہیں دنیا سے چلے جائیں۔ ارے زندگی کے کچھ دن تو ایسے ہوں جو میرے فقط راہ خدا میں ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں۔ کبھی سوچئے قیامت کا دن ہوگا نا، ہم سب کو اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اب کوئی پڑھ کر سنا رہا ہوگا، اللہ نہ کرے کہ کتنے گناہ ہیں، کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنی بے حیائیاں ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، کیسے سنائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، سارے ہم سے محبت کرنے والے، ساری مخلوق ہوگی، کیسے اپنے عیب سنائیں گے؟ اب سوچیں اس دن قیامت کے دن کوئی اپنا نامہ اعمال پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں کہے مولا یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی کام نہیں کیا، فقط تیرے دین کی خدمت کے لیے سفر کرتا رہا، میں 12 ماہ کے سفر میں تھا، میں تو یہ پورا مہینہ میرے مولا راہ خدا میں تھا، اے اللہ یہ 12 دن میں اپنے گھر میں نہیں تھا، میں تو دین کی خدمت کے لیے سفر کرتا رہا، اے اللہ یہ والے 3 دن بلکہ ہر مہینے 3 دن، اے اللہ میں فقط سارے کام چھوڑ کر تیرے دین کی سربلندی کے لیے سفر کرتا، گاؤں گاؤں جاتا، شہر شہر جاتا، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا، نیکی کی دعوت دیتا، اے اللہ خود بھی تیرے گھر میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر، جو مسجد میں رہتا ہے، قافلوں کی ایک اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بندہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا، اور جو رب کے گھر میں رہتا ہے، بتاؤ تو صحیح آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ گاؤں والے تو ویسے ہی بڑے مہمان نواز مشہور ہیں، تو کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو خوش کر کے بھیجتے ہیں، تو جو بار بار اللہ کے گھر میں جا کر رہے گا، سوچو تو صحیح اللہ اس کو کتنا خوش کر کے لوٹائے گا، اس کی کیسی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں قیام کرنے والے، اللہ کے گھر کو مسکن بنانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ اللہ کو کتنے پسند ہیں، ذرا سنتے جائیے، اس کو بھی سنتے جائیے اور مسجدوں سے پیار کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا آپ کو فرمان سناتا ہوں کہ مسجدوں کی کیا، مسجد کے اندر جو ہے جو بندے رہتے ہیں ان کو کس قدر برکتیں ملتی ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے تلاش کرتے پھریں اور اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آ جائے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔
اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس سے. بندہ کھو جائے اور بڑے عرصے بعد گھر آئے تو کیسا ماں لپٹ کر سینے لگاتی ہے, کھویا ہوا واپس آ گیا. مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں, ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیں. اب آپ غور کریں, اتنے سارے میرے بھائیاں بیٹھے ہیں, کتنی بار مسجد جاتے ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں مسجد نہیں جاتے, ہمارا تعلق مسجد سے بہت کم ہو گیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جس کا ایمان کی مضبوطی چیک کرنا ہو, یہ دیکھو کہ وہ مسجد سے اس کا تعلق کیسا ہے. مومن کی مثال پتہ کیا دی گئی؟ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مچھلی پانی میں کیسے ہوتی ہے؟ پرسکون. اچھا مچھلی کو پانی سے نکالو تو کیا حال ہوتا ہے؟ بے چین, بے قرار, مرنے جیسی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے, طویل حدیث ہے, اس کا ایک جز سناتا ہوں کہ قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا نا, اس دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بندہ جو مسجد سے باہر نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے, پھر مسجد میں جانے کو جی چاہے, جو ایسے مسجد سے اٹیچ ہے نا, فرمایا اسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. مگر سچ بتاؤ ہمارا تعلق کیا ہے مسجد سے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ مسجد سے باہر ہیں اور مسجد میں جانے کو جی چاہ رہا ہے؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے. بڑی تعداد وہ ہے جو مسجد میں جاتے ہی مسجد سے نکلنے کی سوچ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ مثال دی گئی نا کہ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے. مگر حال یہ ہے کہ آج ہم میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے, بے قرار, بے چین, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوں گے, جلدی امام صاحب سلام پھیریں, جلدی دعا کریں. اچھا کبھی امام صاحب لمبی دعا کرتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے آج دعا لمبی کرا دی, 2 منٹ جماعت آپ نے لیٹ کھڑی کر دی. امام صاحب بھی انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیٹ ہو گئے, نہیں پکڑ لیں گے امام صاحب کو, 2 منٹ آپ نے نماز لیٹ کی. اور یہی بندہ باہر چائے کے ہوٹل پر 1 گھنٹہ بیٹھا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 2 منٹ مسجد میں زیادہ کیوں گزر گئے, اس کی ٹینشن ہے. اپنے آپ سے پوچھے میں اتنا بے چین کیوں ہوتا ہوں اللہ کے گھر میں؟ ارے اللہ کا گھر ہے, بیٹھا کرو. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, مشکل میں ہونا اللہ کے گھر جایا کرو, دوستی کر لو اللہ سے. ہاں نماز کے بعد بھی بیٹھ جایا کرو, کوئی کونا پکڑ لیا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. لوگ چلے جائیں نا نماز پڑھ کے, جلدی نہ کیا کرو, بیٹھ جاؤ. آج دنیا میں کوئی وڈیرا, کوئی چودھری, کوئی جناب منسٹر, کوئی بہت بڑا زمیندار آپ کو اپنے ڈیرے پر بلائے اور بلا کر کہے بیٹھو بھائی, آپ آ کے دوستوں کو بتاتے فلاں نے بلایا تھا. ارے میں تو سمجھا 5 منٹ ملیں گے چودھری صاحب سے, 1 گھنٹہ بٹھایا اور جناب 1 گھنٹہ پہ بیٹھا رہا ان کے پاس. اچھا بڑا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں جاتے ہی بھاگنے کی جلدی ہے. بیٹھا کرو, خالق کا گھر ہے, مالک کا گھر ہے. ارے میرے اور آپ کے گھر پر کوئی آ جائے نا اور آنسو بہائے کہ پریشان ہوں, بندہ کہتا ہے گھر آ گیا یار, اب تو اس کی مدد کرنی پڑے گی. آپ سوچیں گاؤں والوں کا, علاقے والوں کا, انٹیریئر کے لوگوں کا یہ دستور ہے. میں آج تک ایک واقعہ بھولتا نہیں ہوں کہ ایک بلوچ سردار کعبے کے سامنے گیا, کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے, اے اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہم سرداروں کا, بلوچی قبیلے کا ایک قانون ہے, ایک دستور ہے, ایک رواج ہے. اے اللہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے نا, ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا ہوں اور تیرا دشمن نہیں ہوں, تیرا بندہ ہوں, گناہگار ضرور ہوں مگر آ گیا ہوں تیرے گھر کے دروازے پر, تیرے کعبے کے دروازے پر کھڑا ہوں, مولا مجھے معاف کر دے. کیا کمال کی بات کی اس نے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کے گھر جا کے بیٹھ جایا کریں, مسجدوں کو آباد کریں. پریشان ہو کر کبھی اس کے پاس جاتا ہوں, کبھی اس کے پاس جاتا ہوں, کبھی اس کے پاس فائل لے کر, کبھی اس کے دھکے کھا رہا ہوں, صاحب میرا مسئلہ حل کر دو. ارے جس نے ساری دنیا کے مسئلے حل کرنے ہیں, جو احکم الحاکمین ہے, شفا اس نے دینی, روزی اس نے دینی, اولاد اس نے دینی, عزت اس نے دینی ہے, شہرت اس نے دینی ہے, مشکلیں اس نے آسان کرنی ہے, دھکے کسی اور کے کھا رہا ہوں. کیوں نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں, کیوں نہیں سر جھکاتے اس کے پاس, کیوں نہیں پڑھتے نمازیں؟ کبھی کر کے تو دیکھو, کبھی جاؤ اس کے گھر میں اور بیٹھ جاؤ, اٹھنا نہیں. اے اللہ جانا نہیں ہے, میں تیرے دربار میں آیا ہوں, خالی نہیں جاؤں گا. میرے گھر کوئی پریشان آئے میں اسے خالی نہیں بھیجتا. تو خالق و مالک ہے. اور پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے, کبھی سوچا آپ نے؟
میں آپ کو کہوں وزیر اعظم سے بات کیجئے، صدر سے بات کیجئے، وزیر اعلیٰ سے بات کیجئے، علاقے کے جناب ایم این اے سے بات کیجئے، منسٹر سے بات کیجئے، آپ کہیں گے میں کہاں سے بات کروں، رابطہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم بڑا مشکل ہے، بڑے مصروف ہوتے ہیں، مجھے کون جواب دے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے اس سے پتہ ہے بات کرنا کتنا آسان ہے؟ پتہ جب میں اور آپ دعا کرتے کس سے بات کر رہے ہو؟ اللہ سے، بغیر کسی سیکرٹری کے۔ کوئی سیکرٹری نہیں ہے آپ کی اور اللہ کے بیچ میں، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے، اچھا کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے کہ صاحب بہت بیزی ہے 5 منٹ ملیں گے ملاقات کے، نہیں، جتنی کرنی ہے کرو نا باتیں، اور جس زبان میں کرنی ہے کرو۔ ہاں، اپنی مادری زبان میں اللہ سے باتیں کرو، بلکہ زبان سے نہ کرو وہ تو دل کی بھی سن رہا ہے۔ سر جھکاؤ تو صحیح نا، بیٹھو تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ ہمارا یہی پرابلم ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے، پریشان بھی ہیں مگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ کیا کرو گے اتنا دور رہ کر؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کی راہ میں سفر کیجیے، اور سبحان اللہ یہ جو قافلے ہیں نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمارا اکثر وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، ہماری راتیں اللہ کے گھر میں گزرتی ہیں، تہجد ملتی ہے، بندے سویا ہوا ہو اٹھے، وضو کرے اور مسجد کے کونے میں نماز تہجد پڑھے اور پھر دعا کرے۔ آئے ہائے کیسا کنیکشن ہے! پتہ ہے آپ کو یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے نا یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ تو جائیں گے تو موقع ملے گا نا، مسجدوں میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، اوابین پڑھنے کا۔ کتنوں کو تو اوابین کیا یہ نہیں پتا، مگر قافلوں میں آپ کو اوابین ملے گی، آپ کو تہجد ملے گی، آپ کو اشراق چاشت ملے گی، نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا، پھر علم دین کتنا سیکھنے کو ملے گا۔ آئے ہائے علم دین سیکھنے کے جو فضائل، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں یہاں پوچھوں بتاؤ آج کل کون سی فصل اگ رہی ہے، کون سی کھاد ڈالنی ہے، کون سا بیج ڈالنا ہے، پانی کب ڈالنا ہے، کون سی بیماری سے کیسے بچنا ہے، سب پتا ہوتا ہے۔ اور میں پوچھوں ذرا قرآن تلفظ سے پڑھ کے سنا دیں، چلے سورہ فاتحہ ہی پوری تلفظ سے سنا دیں تو بہت بڑی تعداد کو شاید قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوتا۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنا علم دین، بیسک علم دین سے دور ہے، ضروری علم دین سے دور ہے۔ ہم بالغ ہیں تو پاک ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کرنے ہیں۔ ہمارے گھر میں جنازہ ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ گھر پہ کسی کو غسل دینے نہیں آتا، مولوی صاحب بھی ڈھونڈو۔ ارے بھائی یہ تو بیسک چیز ہے، میت کو غسل دینا آنا چاہیے۔ پتہ ہے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، حق کیا ہے باپ کا؟ والد کا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کا بیٹا اس کو غسل دے، اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ ماں کا انتقال ہو تو اس کی بیٹی اس کو غسل دے۔ مگر کیا ایسی اولاد تیار کی ہم نے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں غسل دے سکے، ہمارا جنازہ پڑھا سکے؟ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے دعوت اسلامی کو ایسا عروج دیا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی خوش نصیب کہ ان کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا انہیں غسل دے رہا ہے، بیٹا ان کا جنازہ پڑھا رہا ہے، بیٹی غسل دے رہی ہے۔ سبحان اللہ ماں کو یہ اولاد بنانی ہے نا، تو کیسے بنے گی؟ جب میں خود دین سے دور رہوں گا تو اولاد کو کون دین سکھائے گا؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے، ہم زندگی کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھے۔ علم دین سیکھنے کا موقع ہے قافلے میں، نیکی کی دعوت کا موقع ہے قافلے میں، راہ خدا میں سفر کرنے کا موقع ہے قافلے میں۔ اب سوچے تو صحیح کتنی نیکیاں قدم قدم پر، یہ غبار لگیں گے۔ اچھا پھر خرچ بھی تو ہوگا نا، اللہ کی راہ میں جب آپ سفر کریں گے تو خرچ کریں گے، خرچ کون سا ہوگا؟ یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوگا، یہ خرچ بھی اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں الگ مل رہی ہیں۔ خدا را یہ آپ سوچئے اگر یہ قافلے دعوت اسلامی والے نہ نکالتے نا تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیسے جاتے ہیں؟ ہم فضیلتیں پڑھتے، اکیلے سفر کیسے کرتے ہیں؟ کدھر جانا ہے، کدھر ٹھہرنا ہے، کس مسجد میں جانا ہے، نیکی کی دعوت، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سامان اٹھانا ہے اور دعوت اسلامی کے مرکز پہنچ جانا ہے کہ میں آ گیا ہوں، مجھے قافلے میں لے جائیں۔ باقی ساری ذمہ داری دعوت اسلامی والوں کی، کون سی مسجد میں جانا ہے، کون سا درس ہوگا، آپ کا جدول کیا ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف وقت دینا ہے، ہم نے صرف نیت کرنی ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یقین کریں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں روایتوں میں آتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ مسافر جو راہ خدا میں ہو اس کا تو پھر وارے نہیں آ رہے نا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک اسلام میں کہتے ہیں کہ جناب ان کے خاندان میں کوئی فیملی میں کوئی تھے جن کی آنکھیں چلی گئی، ڈاکٹر نے کہا آنکھیں واپس نہیں آئیں گی، سارے علاج کرا لیے، کسی نے کہا کہ ڈاکٹر نے تو منع کیا نا،
ویسا کرو، اللہ کی راہ میں سفر کر کے دعا کر کے دیکھ لو. قافلے میں گئے، وہ خوب دعائیں کی، واپس آئے تو جس بیمار کو بغیر آنکھوں والا چھوڑ کے گئے تھے دروازہ کھول رہا ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اللہ نے آنکھوں کی بینائی. ایسے کئی واقعات ہیں، کئی مریضوں کو شفا ملی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو بچپن سے سن رہے نا، بلکہ لوگ مسافر سے دعا بھی کرواتے ہیں، لیکن جو مسافر راہ خدا کا مسافر ہے، آپ سوچیں اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ راہ خدا کا سفر اختیار کریں اور وہاں جا کر دعائیں کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک بڑا پیارا سوال، آپ سے یہ سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ قافلے کو اتنا اہمیت کیوں دیتے ہیں، آپ بار بار قافلہ کیوں کرتے ہیں؟ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے ولی ہیں. کیا کمال کا جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ پانی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اس میں بدبو ہو جاتی ہے، اور اگر پانی چلتا رہتا ہے تو پاک صاف رہتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، ہم بھی جب ایک جگہ پڑے رہتے ہیں، گھر سے دکان، دکان سے گھر، ایک جگہ جانا واپس گھر آنا، اللہ اکبر، بہت ساری باطنی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں. مگر جب ہم سفر کرتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، بندہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. جب قافلے میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، سب مل کے دعا کرتے ہیں، کوئی روتا ہے، اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. ایک ہی روٹین میں لائف گزر رہی ہوتی ہے تو کئی گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. مگر جب انسان سفر کرتا ہے، کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو کیوں ضائع کر رہا ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، خدا کی قسم اگر دعوت اسلامی والے مدنی قافلے میں نہ لے جائیں تو ہمیں ہمارا ہی نقصان ہے نا. ہمیں تو سفر کرنا تھا، ہمیں یہ ساری فضیلتیں حاصل کرنی تھی، یہ تو انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ ہم ان کے ساتھ سفر کر کے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں لوٹ سکتے ہیں. اپنی آخرت میں کچھ ایسے ایام لکھوانے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسے ایام لکھوانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، ہمیں معافی عطا فرما دے، ہمیں مغفرت عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم سے راضی نہ ہوا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. ہم مانتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا، مگر آج کی رات ہم تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں. اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے کریم ہمیں نیک بنا دے،
بڑے گناہ کر لیے مولا، بڑی خطائیں کر لی، اب کرم کر دے، نیکوں کا صدقہ، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے، ہمیں ذکر و درود والی زبان عطا کر دے، حرام دیکھنے سے بچا لے مولا، حرام بولنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے، نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے مولا، جتنی رہ گئی ہے وہ تیری رضا والے کاموں میں گزار دے مولا، تیرے حبیب کی سنتوں والی عطا فرما دے اے اللہ، اور آخری وقت آ جائے جب زندگی کا چراغ ڈھلنے کو ہو، اللہ ان گناہ گاروں کو مدینہ طیبہ پہنچا دینا مالک، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ آئے، اے اللہ ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، پیارے آقا کی دید والی اور مدینے والی موت ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا، آج بڑی امید لیے آئے ہیں مولا، کئیوں نے پرچیاں بھجوائی ہیں، کئیوں نے پیغام بھجوایا ہے، اے اللہ آج بڑی امید لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مالک، اے اللہ دکھی ہیں تیرے بندے، پریشان ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، تیرے سوا کون ہے ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے والا، ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا، ہماری پریشانیاں دور کرنے والا، اے مولا آج کرم کر دے، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد مل جائے، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا کر دے، اے کریم اے کریم، ہم میں جو دکھی ہیں، بے قرار ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو قرار دے دے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے مسائل تو ایسے ہیں کہ جب دوسروں کو بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اللہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارا یقین ہے تو وہ رب ہے کہ چاہے تو بہت بڑی آگ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بنا دیتا ہے، تو چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور تو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، اللہ ہمیں بھی غموں کے اندھیروں سے نکال کر خوشیوں کی صبح میں داخل کر دے، اے اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں مولا، نبی پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، یہ سال ایسا سال نہ ہو مولا کہ ہم حج پر نہ جا سکیں، اس سال حاجیوں کے ساتھ ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ اپنے کرم سے آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، بالخصوص ہمارے پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما، اللہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے اے اللہ کاروبار کو ترقیاں عطا فرما، ہمارے وطن کو چھوڑ کر ہمارے نوجوان دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، اللہ ہمارے وطن کو ہی ایسا خوشحال کر دے کہ کوئی چھوڑ کر نہ جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہی زندگی بسر کرے، اے اللہ اے کریم ہمارے وطن کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، دعوت اسلامی کا ہمیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ اجتماع اس علاقے کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنا دے، بچے کو نمازی بنا دے، آج ہم نے نیت کی ہے کہ زبان ذکر و درود سے تر رکھیں گے، بے حیائی اور بری باتوں سے بچا کر ہمیں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والا بنا دے، آج ہم نے نیت کی ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم نے یہ بھی نیت کی ہے کہ قافلوں میں سفر کریں گے، مولا ہم سب کو قافلوں کا مسافر بنا دے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ وافوض امری الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ،
سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.